شیر اور بلیاں۔ ایک زمانے میں افریقی سوانا کے دل میں سمبا نامی ایک شاندار شیر رہتا تھا۔ سمبا صرف کوئی شیر نہیں تھا، وہ دور دور تک جنگل کے بادشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی گرج وسیع وساحت میں گونجی، اس کی بادشاہی میں رہنے والے تمام جانوروں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ اپنے شاہانہ برتاؤ کے باوجود سمبا ایک انصاف پسند اور عقل مند حکمران تھا۔ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ اس کی نگاہوں میں امن قائم ہو۔ ایک دھوپ والی دوپہر جب سمبا اپنے بڑے ببول کے درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا، متجسس بلیوں کا ایک گروپ اس کے پاس آیا۔ یہ آپ کے گھر کی عام بلیاں نہیں تھی، وہ جنگل کے مختلف کونوں سے آنے والی بلیوں کا ایک متنوع اجتماع تھے۔ وہاں چیکنا پینتھر، جوس چیتا، چنچل سرویلز اور یہاں تک کہ بادلوں والے چیتے بھی تھے۔ ہر بلی، بڑی ہو یا چھوٹی، گروپ میں مہارتوں کا ایک منفرد سیٹ لایا۔ بلیوں نے سمبا کی حکومت اور طاقت کی کہانیاں سنی تھی اور انہوں نے شیر بادشاہ کے ساتھ سامن کی تلاش کی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، سمبا نے اپنا شاندار سر اٹھایا اور گہری دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ بلیوں کا لیڈر، ایک عقل مند بوڑھا پینتھر جس کا نام آدھی رات تھا، آگے بڑھا اور احترام سے جھک گیا۔ گریٹ سمبا، ہم آپ کے سامنے رہنمائی اور تحفظ کے لیے آتے ہیں۔ ہم بلیوں کا ایک متنوع گروپ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ مل کر ہم آپ کی بادشاہی کی خوشحالی میں حصہ ڈال سکتے ہیں، مڈ نائٹ نے اعلان کیا۔ سمبا ان کی تجویز سے متجسس ہو کر بلیوں کو اپنی طرف خوش آمدید کہتا ہے۔ اس نے ان کے اتحاد اور تنوع کی تعریف کی، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہر بلی کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ قیمتی ہے۔ شیر بادشاہ نے بلیوں کو ان کی انوکھی صلاحیتوں کی بنیاد پر مخصوص کردار تفویض کرتے ہوئے اپنی بادشاہی کے تانے بانے میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پینتھرز اپنے چیکنا سیاہ کوٹ کے ساتھ رات کے محافظ بن گئے، اندھیرے میں حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جنگل میں گشت کرتے رہے۔ چیتا، جو اپنی ناقابل یقین رفتار کے ساتھ مشہور ہیں، کو میسنجر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، جو مملکت کے وسیع و عریض علاقے میں تیز رفتار مواصلات فراہم کرتے تھے۔ سرولز اپنی چنچل فطرت اور تیز اضطراب کے ساتھ سب کے لیے خوراک کی مستقل فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے کمیونٹی کے لیے شکار کرنے کا کام سونپا گیا۔ جیسے ہی بلیاں اپنے کرداروں میں بس گئیں، ہم آہنگی کے احساس نے جنگل کو لپیٹ لیا۔ ایک زمانے میں فلائنز کا مختلف گروپ اب بغیر کسی رکاوٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے، ایک ایسا توازن پیدا کر رہا ہے جس سے مملکت کے تمام باشندوں کو فائدہ پہنچے۔ سمبا نے فخر کے ساتھ مشاہدہ کیا کیونکہ بلیوں نے اپنی قابلیت کو ثابت کیا۔ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے جنگل کی بھلائی میں حصہ ڈال رہی تھی۔ تاہم جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ایک چیلنج پیدا ہوا۔ شیروں کا ایک حریف فخر، جس کی قیادت سکار نامی ایک شدید اور پرجوش شیر نے کی، نے سمبا کی سکار حکمرانی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی کہ خوشحالی سلطنت سے حسد کرتا ہے، جس کا مقصد جنگل کو فتح کرنا اور اپنا تسلط قائم کرنا تھا۔ سمبا آنے والے خطرے سے آگاہ دفاعی حکمت عملی بنانے کے لیے بلیوں کی کونسل کو جمع کیا۔ آدھی رات عقل مند پینتھر نے ایک ایسا منصوبہ تجویز کیا جس نے ہر بلی کی منفرد طاقتوں کا فائدہ اٹھایا۔ پینتھر جنگل میں گھومنے پھرنے اور سکار کی نقل و حرکت پر انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے چپکے سے استعمال کریں گے۔ چیتا اس معلومات کو تیزی سے سمبا تک پہنچائیں گے، کسی بھی حملے کے فوری رد عمل کو یقینی بناتے ہوئے۔ سرولز اپنی چستی کے ساتھ فرنٹ لائن شکاریوں کے طور پر کام کریں گے، سکار کے وسائل کو ختم کر کے اس کے منصوبوں میں خلل ڈالیں گے۔ بلیوں نے عزم اور اتحاد کے ساتھ اپنے کردار کو قبول کیا۔ جیسے جیسے سکار کا فخر بڑھتا گیا، جنگل بلیوں کے محافظوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ پینتھرز سائے سے ٹکرا گئے، چیتا اجلت کے ساتھ دوڑ رہے تھے اور سرولز درستگی کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ سمبا نے اپنی طاقتور گرج کے ساتھ اس الزام کی قیادت کی، اپنے نئے اتحادیوں کو خطرے کے خلاف ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔ چاندنی آسمان کے نیچے ایک شدید جنگ میں بلیوں اور سمبا کی افواج سکار کے فخر کے ساتھ ٹکرا گئیں۔ جنگل گرجنے اور زمین سے ملنے والے پنجوں کی گرجدار آوازوں سے گونج اٹھا۔ سکار کے چلاک ہتھ کنڈوں کے باوجود سمبا اور بلیوں کا اتحاد اور حکمت عملی غالب رہی۔ داغ اور اس کے غرور کو شکست ہوئی، جنگل سے نکال کر بیابان میں لے گئے۔ سمبا نے اپنے فعلن اتحادیوں کی طرف سے دکھائے گئے ہمت اور مہارت کے لیے شکر گزار انہیں اپنے شاہی دربار کے اعزازی رکن قرار دیا۔ بلیوں نے میدان جنگ میں اپنی قابلیت کا ثبوت دیا، بادشاہی کے دوسرے جانوروں نے انہیں گلے لگا لیا۔ ایک بار منعکس جنگل اتحاد اور تعاون کا مینار بن چکا تھا، اس طاقت کا ثبوت جو تنوع کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے
اور اس طرح سمبا کی قیادت اور آدھی رات اور بلیوں کی کونسل کی رہنمائی میں جنگل